اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں ربیع الاول کا پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، وہی حدیث مجھے بھی لکھ کے بھجوا دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں۔ اگر حدیث ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں، آپ کے منائیں گے۔ یہ بخاری شریف جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں تو حدیث نہیں ہے۔ بریلویوں کی اپنی کوئی بخاری ہے تو اللہ عالم۔ نماز جنازہ ایسا پڑھنی چاہیے۔ بریلوی حضرات جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دلاتے ہیں یہ بدعت ہے، اور کھانا اچھا ہو تو ختم دیتے ہیں، سوکھی سوکھی روٹی پہ کبھی ختم نہیں دیتے۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی ان کے آگے کھٹی لسی رکھیں اور کھٹی دال اور باجرے کی روٹی کا ختم پڑھو، مجالے جو پڑھے گالیاں دے کے اٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول کے وقت 3 دفعہ قبول 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 کہنا ضروری ہے، یا دل میں صرف نیت ہو؟ دل کی نیت سے نکاح نہیں ہوتا۔ دل میں نیت ہے، کسی کو کیا پتا کس کی نیت کی تم نے، اس لڑکی کی ہوئی ہے کسی اور کی ہوئی ہے؟ دل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا، اور وہ بھی تعیین کے ساتھ، خطبے پڑھنے والے کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ ان کے سامنے اقرار کریں گے کہ میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اور حق المہر اتنا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہو۔ کہتے جی کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اگر حنفی ہیں تو پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، خاموش رہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے پڑھنا کافی ہے۔ اور دوسری ایک بڑی واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اب معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ آمین کہنا ہے، باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو آپ آنکھیں نیچے کر لیا کریں، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے نا کل للمؤمن یغضوا من ابصارہم، تو یہ اسی لیے حکم دیا تھا، اللہ جانتے تھے کہ عورتیں بے پردہ ہوں گی۔ اگر عورتیں بے پردہ نہ ہوں تو ہمیں آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرے کونے میں جو غلاف ہٹا ہوا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں استلام کرتے ہیں ہاتھ سے۔ دوران طواف اگر مرد عورتیں طواف میں ٹکرائیں گناہ بالکل گناہ ہے، آپ ایسے وقت طواف کریں جب عورتیں نہ ٹکرائیں، یا اوپر کی منزل پہ کریں، کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ میرا شوہر شراب کا بہت عادی ہے تو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو ہر کھانے کے ساتھ دیا کریں، انشاءاللہ بری عادتیں چھوڑ دے گا۔ عمرے پہ آئی ہوں، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ پہ 1 چکر لگا کے بال کاٹ لیے، اسی وقت پھر دوبارہ 6 چکر مکمل کر کے بال کاٹ لیے۔ بہرحال اگر آپ نے پہلے بال کاٹ لیے ہیں تو یہ تو بات مسکرات ہے کہ فارغ ہو گئی آپ، لہذا دم دینی ہوگی آپ کو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا آدمی تبدیل کرے گا۔ محدثین کے نزدیک وہ معاویہ بن سفیان بالکل غلط ہے، کسی محدث نے یہ نہیں کہا۔ جن لوگوں نے اپنے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم کیا ان پہ لعنت کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمار کے قاتل باغی کے رومے تھے، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، خلیفہ وقت کے خلاف جو لڑائی تھی وہ بغاوت تھی، لیکن اللہ نے جب سب کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خود حضرت علی نے فرما دیا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے ہوں یا ان کے سب جنتی ہیں۔ غدیر خم پر دلائل مضبوط ہیں، کیا دلائل ہیں؟ کوئی دلائل بھی تو بتائے نا، غدیر خم پہ کہے کیا جو دلائل دی ہیں اس نے؟ اگر حضور نے حضرت علی کی محبت کا اعلان فرمایا تو کون ایسا بندہ ہے جو حضرت علی سے محبت نہ کرے؟ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، وہ جو مومن ہے آپ سے محبت کرے گا، جو منافق ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت علی کی اور جنگ صفین اور جمل کی لڑائی میں بڑے سخت باتیں کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ حادثہ تھا، اجتہادی خطا تھی، حق علی کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے سب کو راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب عمرے کے لیے تشریف آپ کے سامنے تو بیٹھے، اب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے آپ کو نظر نہیں آئے؟ الحمدللہ ہمیں تو نظر آتے ہیں۔ احرام کی اوپر کی چادر کو روکنے کے لیے سیفٹی یا پن لگانے بالکل ناجائز ہے، پھر تو سلائی ہو جائے گی نا، سلا ہوا کپڑا تو بنا ہے۔ اصل میں یہ پن اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ چادر اگر گر گئی نا تو عمرہ گر گیا، عمرہ ان کا چادر میں بندھا ہوا ہوتا ہے، گرتی ہے گر جائے، کھلتی ہے کھل جائے، پھر اوڑھ لو۔ کسی نے اپنی پارٹی کا نام لبیک رکھا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے، لبیک یا رسول اللہ تو کہنا ہی جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو شرط رکھ کے طلاق دے کہ اگر تم فلاں گھر میں گئی تو طلاق، حنفی مسلک میں ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 11 ذی الحج کو احرام کھول دیا، قربانی اس نے 12 کو کی ہے، حنفی مسلک میں اس پر دم ہے۔
بہرحال جو بچیاں شادی کے قابل ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا اور میری بیوی نے بھی، میں نے ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ کعبے سے پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے یا باہر سے آتے ہیں، جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نظر پڑے تو کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی وزد من کرمہ و عظمہ ممن اعتمرہ و حجہ، یا آپ اپنی زبان میں جو چاہے مانگیں۔